الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. قابل صد احترام لائیو کے صد تعظیم سامعین اکرام، خصوصیت کے ساتھ باوقار علماء کرام، شورا اعظام، علماء و شورا کی دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. نقیب اعظم ہندوستان عالی جناب محب گرامی خورشید فیضی صاحب قبلہ، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب قبلہ، ہمارے خصوصی شاعر ہندوستان بلبل باغ مدینہ علی جناب فاروق سریابی جو سہسرام سے تشریف لائے ہیں، ہمارے علی جناب صبا گنڈابی صاحب، ضیاء گنڈابی صاحب اور دیگر سامعین حضرات سب تشریف فرما ہے. ہمارے بابا ملت جو برہروا سے تشریف لائے ہیں، مستان صاحب اور حاجی الحرمین علی جناب محمد سلیم اشرفی صاحب، محمد شبیب اشرفی صاحب، دیگر ان کے تمام برادران حضرات. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، عرس پاک کی محفل میں شرکت کر کے سعادت حاصل کر رہے ہیں. بس میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما لے. جتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف سے اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث شریف کیا ہے؟ میرے نبی حضور بنور شہنشاہ آسمان و زمین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین حضور بنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ مومن روزانہ اپنے معمولات میں، اپنی زندگی کے اوقات میں 50 مرتبہ صبح و شام کے درمیان جب موقع ملے اپنی زندگی کے معمولات میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. ہمارے آسام سے آئے ہوئے مہمان بھی تشریف فرما ہے، میں ان کے یہاں جا چکا ہوں. ماشاءاللہ ایک دینی ماحول ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب عطا فرما دے. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے سبحان کہ اللہ. جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا خورشید فیضی صاحب جو شعر میں سنا رہا تھا اور عالی جناب محمد سلیم اشرفی صاحب ماشاءاللہ بہت سارے اشعار دینی اور عصری اشعار ان کو معلوم ہے. تو میں جب ملنے گیا تو کہا حضرت آپ شعر سنا دیجیے. تو جب شعر سنا رہے تھے تو کچھ مجھ کو بھی شعر یاد آ رہے تھے تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں. زور سے کہیے سبحان اللہ. نبی کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جناب فاروق صاحب بس آپ لوگ جس بحر میں پڑھ رہے تھے اسی بحر میں نبی کے چاہنے والے، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں.
جہاں کو نیند آتی ہے وہ بیدار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں کو نیند آتی ہے یہ بیدار ہوتے ہیں. نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. بڑے ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں اپنے وقت کو نکال کے اور ذکر حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے بڑے ہوشیار ہیں، دیوانے ہیں. ایسے دیوانے ہیں کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. سبحان اللہ. یہ شعر نبی کے چاہنے والے. اور وہ دوسرا جو ہے آپ خوش ہو جائیں گے کہ نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جہاں کو نیند آتی ہے وہ بیدار ہوتے ہیں. اور خدا کے اولیاء مرتے نہیں پہلو بدلتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کے اولیاء مرتے نہیں پہلو بدلتے ہیں. کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی اس پار ہوتے ہیں. خدا کے اولیاء مرتے نہیں پہلو بدلتے ہیں. کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی اس پار ہوتے ہیں. نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کے اولیاء اور مرتے نہیں پہلو بدلتے ہیں. خدا ہم لوگ بھی کہاں تھے پہلے؟ عالم ارواح میں تھے. اللہ نے کہا پہلو بدلو دنیا بدلو. ماں کے پیٹ میں آ گئے. جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ میں رہے. پھر اللہ نے کہا پہلو بدلو دنیا بدلو. کہاں آ گئے؟ دنیا میں آ گئے. جب تک اللہ نے زندگی دیا ہے گزار لیں گے. پھر اللہ کہے گا کہ دنیا بدلو، عالم برزخ قبر میں چلے جائیں گے. یہاں آدمی مرتا کہاں ہے؟ پہلو بدلتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جب تک اللہ نے چاہا عالم برزخ کی جو زندگی ہے قبر میں رہیں گے. پھر اللہ کہے گا کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. فرشتے کہیں گے دنیا بدلو. قیامت میں آ جائیں گے. سبحان. پھر قیامت میں جو حساب و کتاب کا ماحول ہوگا پھر اللہ کہے گا دنیا بدلو، جنت میں چلے جائیں گے. سبحان. یہ عام لوگوں کی بات ہے. خدا کے ولی تو ولی ہی ہیں. اللہ کی تجلی کی ایک روشنی ہے اور میرے نبی کے فیضان کا نام ولی ہے. سبحان. خدا کے اولیاء مرتے نہیں پہلو بدلتے ہیں. کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی اس پار ہوتے ہیں. شروع سے معذرت کے ساتھ کہ خدا کے اولیاء مرتے نہیں پہلو بدلتے ہیں. اس تناظر میں 4 مصرے دیکھیں کہ کچوچا کلیرو سنجر سے دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ کون ہے پاور سے دیکھ لیتے ہیں. خدا کے ولیوں کو مردہ گمان مت کرنا، وہ اپنے قبر کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا. کہہ سبحان اللہ. بہت عمدہ شعر ہے. پہلی بار اس شعر کو میں یہاں پڑھ رہا ہوں. جو بھی ابھی پڑھوں گا پہلی بار یہاں پڑھتا ہوں اور سال بھر پورے ہندوستان میں پڑھتا رہا. سبحان اللہ. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا. یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا. یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا. آتی ہے نوک نیزے سے شبیر کی صدا. آتی ہے نوک نیزہ سے شبیر کی صدا. سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. آتی ہے نوک نیزہ سے شبیر کی صدا. سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. سبحان اللہ. اور اب وہ دوسرا شعر ابھی جناب خورشید فیضی جس ترنم کے ساتھ پڑھ رہے تھے 2-3 اشعار میں بھی چاہتا ہوں پڑھنا. اور وہ بھی پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں. جناب فاروق صاحب سریا بھی جب میں اس کو نوٹ کر رہا تھا تو حضرت بڑی
توجہ سے دیکھ رہے تھے. تو وہ شعر میں سماعت فرمائیے. غلام